بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی ٹی وی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں، میرا نام ہے عرفان جوتوئی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویکسین کے اوپر، کرونا ویکسین کے اوپر۔ کرونا ویکسین کے اوپر پاکستانی معاشرے میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح کی افواہیں پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے سے بندہ 2 سال کے اندر مر جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ کرونا ویکسین اٹ سیلف، اس کے اندر ایک چپ ہے، مائکرو چپ ہے، جس کے ذریعے امریکہ یا بل گیٹس وغیرہ تمام انسانوں کو کنٹرول کریں گے۔ اس طرح دیگر کچھ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم سب آج ہم ان کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور سب سے اہم بات کہ کرونا ویکسین کے مضر اثرات کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرونا ویکسین یا ویکسین ہوتی کیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کے اینڈ پر اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اور اس میسج سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اویئرنیس یا تھوڑا نالج میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں ایک ضروری نوٹ دینا اہم سمجھتا ہوں، میڈیکل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لینا ہے۔ ویکسین کے حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ویکسین لگوا لیں۔ ناظرین، ویکسین دوا کی ایک ایسی قسم ہے جو انسانی جسم میں انجیکٹ کی جاتی ہے، جس سے جسم ایک خاص قسم کی بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتا ہے، امیون سسٹم ڈیولپ کر لیتا ہے۔ انسانی جسم میں امیون سسٹم در حقیقت ایک ایسی فوج کا نام ہے جو بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص بیماری کے لیے انسانی نظام کے اندر اینٹی باڈیز نہیں ہوتی، یا انسانی امیون سسٹم کسی خاص بیماری سے لڑنے کا کیپیبل نہیں ہوتا، تو اس خاص بیماری سے لڑنے کے لیے جسم میں اینٹی باڈیز بنانے کے لیے ویکسین انجیکٹ کی جاتی ہے، جس سے جسم کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک پاور آ جاتی ہے، جسم کی جو امیون سسٹم کی فوج ہے اس میں اس خاص بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ڈیفنس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویکسین بنائی کیسے جاتی ہے؟ ویکسین در حقیقت کسی بیکٹیریا یا وائرس کے جسم کا کوئی خاص حصہ ہوتا ہے، یا بیکٹیریا یا وائرس کے جسم میں تبدیلی کر کے انسانی جسم میں وہ داخل کیا جاتا ہے۔ اس سے انسانی جسم یہ پرسیپشن لیتا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے، بیسیکلی وہ ڈیڈ سیلز ہو سکتے ہیں اس بیماری کے، تو انسانی جسم یہ پرسیپشن لیتا ہے کہ یہ در حقیقت وہ بیماری ہے، تو وہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ان سے لڑتے لڑتے اس قدر اینٹی باڈیز ڈیولپ کر لیتا ہے کہ جب در حقیقت اس بیماری کا وائرس آتا ہے تو فوج آگے پہلے سے تیار بیٹھی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ وائرس شامل ہوتا ہے ڈزن ٹھا کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے انسانی جسم اس بیماری سے بچ کے ہیلدی ہو جاتا ہے۔ ویکسین بنانے کے لیے بہت سے مراحل ہوتے ہیں، اس کی محتاط ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اس کا مؤثر اور محفوظ ہونا یقینی بنایا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ویکسین ڈائریکٹ بنا کے ڈائریکٹ انسانوں کو لگا دی جاتی ہے، اس کو پہلے جانوروں کے اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر والنٹیئرز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تجربات کے لیے، وہ ابتدائی طور پر 1 2 4 بندوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کے اندر اثرات دیکھ کر پھر ایک بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، 1000 2000، پھر ان کے اوپر اثرات چیک کرنے کے بعد پھر اس سے زیادہ، اس سے بڑی تعداد میں لوگوں پر آزمایا جاتا ہے، مثلا 10,000 یا 20,000 لوگوں پر۔ تو اس طرح دیگر بھی کچھ پروسیس ہوتے ہیں۔ جب یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہیں اور یہ مؤثر بھی ہے بیماری کے خلاف، تب یہ ویکسین جو ہے نا عام پبلک کے استعمال کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے جو پھیلی ہوئی خبریں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ کرونا ویکسین کے بارے میں پہلی بات جو پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ کہ یہ ویکسین لگوانے سے بندہ 2 سال کے بعد مر جائے گا۔ اگر ایسی بات ہے، اگر سارے مر جائیں گے تو آپ نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، میں سٹیٹس پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں 5.53 بلین ڈوزز
دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اور 2.2 بلین لوگ فلی ویکسینیٹڈ ہیں، اور دنیا کی 28.2% جو آبادی ہے ان کو ویکسین لگ چکی ہے۔ اب یہ دوسرا امیج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے چائنا، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برازیل، یہ سارے کنٹریز اور ان کی آبادی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ بھی ویکسین لگوا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری دنیا پاگل ہے؟ یہ جو سارے ویکسین لگوا رہے ہیں، کیا یہ پاگل ہیں؟ امریکہ پاگل ہے، چائنا پاگل ہے، برازیل پاگل ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ لگوا رہے ہیں، کیا وہ اپنی عوام سے پیار نہیں کرتے؟ کیا ان کو اپنے لوگوں سے پیار نہیں ہے؟ وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو بھائی جان نے یہ کہا تھا کہ 2 سال بعد بندہ ختم ہو جائے گا، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین کے ذریعے مائکرو چپ جو ہے نا جس میں انسٹال کی جا رہی ہے، جس سے امریکہ جو ہے نا انسانوں کو کنٹرول کرے گا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے ویکسین تو لیکوڈ صورت میں ہوتی ہے، آپ خود سوچیں لیکوڈ فارم میں کوئی چپ ہو سکتی ہے بھلا؟ یا وہ جب انسانی جسم میں انجیکٹ کی جاتی ہے، وہ ایک سرنج کے ذریعے جو نا انجیکٹ کی جاتی ہے، اتنی بریک سرنج سے، وہ جو اس کی سوئی ہوتی ہے اس سے ایک مائکرو چپ اندر جائے گی، اور اس کے اندر بیٹری بھی انسٹال ہوگی اور اینٹینا بھی انسٹال ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے بل گیٹس سے رابطے میں رہنا ہے، اور بیٹری بھی ہوگی اس کی ورکنگ کے لیے، وہ سگنل کیچ کر کے یہاں سے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ لیکوڈ فارم کے اندر کوئی چپ ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور ان کے اوپر انٹرنیٹ پر بھی تردیدی آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ بل گیٹس نے بھی اس بات کی تردید کی ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید جو اگلی بات پھیلی ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ سور کے گوشت سے بنائی گئی ہے، یا اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی کہ یہ حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ویکسین گوشت سے نہیں بنائی جاتی، یہ بیکٹیریا یا وائرس کہ جسم کا کوئی حصہ یا اٹ سیلف وہ ڈیڈ فارم میں ہو سکتا ہے، اور کچھ صورتوں میں دوسری بیماریوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے جراثیموں کو نکال کر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے اس طرح کہ وہ کرونا وائرس نظر آئے۔ انڈیا میں ایک ویکسین ایسی ہے جو چمپینزی میں پائے جانے والے فلو کے وائرس سے بنائی گئی ہے۔ سور کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، وہ انڈیا لوکل پیمانے پر بنا رہا ہے ایک ایسی ویکسین جو چمپینزی کے اندر پائے جانے والے فلو کے وائرس کو تبدیل کر کے بنائی گئی ہے۔ وہ وائرس کو تبدیل اس طرح کیا گیا ہے کہ جب وہ انسانی جسم میں شامل ہوتا ہے تو انسانی جسم اس کو کرونا سمجھ کے اس کے خلاف اپنی قوت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب کرونا ویکسین کے بارے میں کچھ سوالات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہ میں خود سے نہیں بول رہا، یہ مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ کیا ویکسین بانجھ کر دیتی ہے خواتین کو؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ حاملہ خواتین لے سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ نارمل خواتین بھی لے سکتی ہیں، وہ کوئی بانجھ نہیں ہونے والے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے، کیا ویکسین لینے کے بعد بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، در حقیقت وہ کچھ کیسز میں ایسا سامنے آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان جو ہے نا کرونا وائرس سے فلی ریکور نہیں ہوا تھا، تو وہ سٹیبل ہوا تھوڑا، تو کچھ عرصے تک وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھنے لگا، لیکن اس کے اندر وائرس ابھی موجود تھا تو وہ دوبارہ سامنے آ کے پھیل گیا۔ تو اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، لنک میں نیچے دے دوں گا۔ اس کے علاوہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا ویکسین لگوانے کے بعد آپ مچھلی یا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ویکسین لگوانے کے بعد آپ پارٹی کریں کہ آپ نے ویکسین لگوا لی، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کو حیض کے دوران ویکسین لینی چاہیے؟ جی، اس کا جواب ہے کہ ضرور خواتین حیض کے دوران ویکسین لے سکتی ہیں۔ اور اگلا سوال ہے کہ کرونا سے صحت یاب ہونے کے بعد بھی کیا آپ کو ویکسین لگوانی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ فوراً لگوا لیں، آپ 2 ماہ بعد لگوا سکتے ہیں یا 3 ماہ بعد ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ویکسینیشن کروا لینے کے بعد بھی آپ کو کرونا ایس او پیز پر عمل کرنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے؟ اس کا جواب ہے جی، کیونکہ ماسک جو ہے نا کرونا کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔
وہ اس طرح کہ آپ کیریئر بن سکتے ہیں. آپ کو کورونا وائرس نہیں ہوگا لیکن آپ کسی مریض سے وائرس لیں گے اور کسی اگلے بندے میں آپ منتقل کر سکتے ہیں. آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ اگلے کو بیمار کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ماسک کا استعمال کریں. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کورونا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. بہت مائنر سے ہیں. آپ کو بازو میں درد ہو سکتا ہے, آپ کو فیور ہو سکتا ہے, بدن میں درد تھکاوٹ ہو سکتی ہے جو کہ نارملی 24 سے 36 گھنٹے تک ہو سکتا ہے. اگر آپ کو 24 گھنٹے کے دوران صورتحال سیریس نظر ہے کسی حوالے سے بھی تو اس کی وجہ ویکسین نہیں ہوگی, وہ آپ کو کوئی اور مسئلہ ہوگا, آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ناظرین ایٹ دا اینڈ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود بھی کورونا ویکسین لگوائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لگوائیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.